الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا موضوع ہے انسان مطلوب۔ مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کیسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس سے اس نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے درکار ہے اور اس کے لیے مفید ہے، اور جس کو تربیت کے پورے عمل کے نتیجے میں وہ عمل کے جو ہم انفرادی طور پہ کریں گے اور وہ عمل کے جو اجتماعی طور پہ ہوگا، دونوں کے نتیجے میں کیسا انسان جو ہے وہ مطلوب ہے جو بننا چاہیے۔ یہ انسان ان مقاصد کے لیے بھی درکار ہے جو ایک تحریک یا تنظیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کسی اجتماعیت کی قوت بھی ایسے انسانوں کی فراہمی اور موجودگی پر منحصر ہے کہ جو اس کو مطلوب ہیں، اور آخرت کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہی انسان بنانا چاہیے، خاص طور پہ ایسی تنظیم کو اور ایک ایسی اجتماعیت کو کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور وہ اس کی رضا اور اس کی جنت کا مستحق ہوگا۔ انسان سے مطلب دراصل انسان کا کردار ہے، اس کی سوچ اور اس کا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی شکل، صورت، لباس، فیشن یہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار ہے۔ کردار کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے مختلف حالات میں، جس میں کہ کھچاؤ تناؤ بھی ہوگا، مشکلات اور مصائب بھی ہوں گے، نعمتیں اور فراوانیاں بھی ہوں گی، ترغیب اور تحریص بھی ہوگی، خوف اور ترغیب بھی ہوگی۔ ان سب میں کسی شخص کے بارے میں یہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ کیا کرے گا اور کس طرح وہ سوچے گا اور کس طرح وہ عمل کرے گا۔ بالعموم اس کی روش کیا ہوگی اور اس کی سوچ کیا ہوگی۔ بالعموم کا لفظ میں نے خاص طور پہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کردار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان لازماً ہمیشہ ایک ہی طرح سوچے گا اور ایک ہی طرح کا عمل ہوگا، بلکہ اس میں وہ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، انحراف بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کردار کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب وہ محسوس کرے کہ وہ اس طرح نہیں سوچ رہا اور اس طرح کام نہیں کر رہا جو مطلوب ہے، تو پھر وہ فوراً واپس لوٹے گا۔ اس کو اپنے سوچ یا عمل پہ ندامت ہوگی، وہ اس کی اصلاح کرے گا اور وہ پھر اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگائے گا۔ تو کسی ایسے انسان کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی خامی نہیں ہوگی، یا جو ہمیشہ مطلوب معیار کے اوپر رہے گا یا معیار پر بھی پہنچ جائے گا، لیکن وہی معیار اس کے سامنے مطلوب معیار ہوگا اور اسی پر پہنچنے کی وہ کوشش میں لگا رہے گا۔ اس سے الگ ہٹے گا یا نیچے گرے گا تو وہ اس کی تعویل نہیں کرے گا اور اس کو صحیح نہیں قرار دے گا، بلکہ یہ تسلیم کرے گا کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، اور اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے گا۔ ایسا انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو تحریک کے بھی کام کا ہے، اس کی تفصیلات تو صحیح معنوں میں پورا دین ہی اس کا جواب ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔
مومن کی اور مسلم کی اور متقی کی اور محسن کی جتنی بھی تعریف قرآن مجید میں کی گئی ہے وہ ساری کی ساری دراصل اسی انسان مطلوب کا خاکہ اور نقشہ ہے. لیکن اتنی ساری تفصیلات اگر انسان کو نہ بھی معلوم ہو تو جس طرح ایک بیج سے درخت اگتا ہے اور درخت کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس سے کچھ بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں اور اس سے پھر بے شمار چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے اور پھول اور پھل اس میں لگتے ہیں، اسی طرح دین کا نظام بھی ہے. اس کی ایک جڑ ہے جو ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے پورا زندگی کا ڈھانچہ اور نظام ہے. لیکن اس کے کچھ بنیادی ایک فریم ورک ہے، اور جو آدمی بھی گہری نظر سے قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرے گا وہ اس فریم ورک کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے. اور میں نے اس فریم ورک کو ہی آپ کے سامنے اس وقت رکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دین میں بالکل بنیادی اور اساسی اہمیت کی ہیں. لیکن میں صرف اہمیت کے تقاضے سے ان کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں اور مومن اور مسلم کی جتنی بھی صفات قرآن مجید اور حدیث میں بیان کی ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ اسی فریم ورک سے ماخوذ ہے. اور اگر آدمی اس ڈھانچے کو کھڑا کر لے اور اس فریم ورک کو حاصل کر لے تو تفصیلات میں اس کا مزاج اور اس کی عقل اور اس کا دل خود بخود اس کی رہنمائی کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اور پھر وہ دین کے بہت سارے احکام کی جو بہت چھوٹے بھی ہیں اور بہت تفصیلات میں بھی ہیں اور زندگی کے بہت سارے دائروں میں ہوں، خواہ نکاح و طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے مسائل ہوں یا اجتماعیت کے آداب ہوں یا ملاقات کے آداب ہوں یا آپس میں تعلقات کے آداب ہوں، وہ سب کے سب انہی بنیادی چیزوں کے فریم ورک کے اوپر مشتمل ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی یہ حیثیت ہے، اور اسی لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو دین کو جس قسم کا انسان مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ انہی صفات سے بنتا ہے اور انہی چیزوں کو اختیار کرنے سے اس کی تعمیر ہوتی ہے. پہلی چیز جو اس میں ہے جس کو قرآن کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق حق، یعنی حق کو بالکل سچ تسلیم کرنا اور ماننا. یہ اس لیے بنیاد ہے کہ دین سرتاسر حق ہے اور سچائی ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں اصل حقیقت ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور زمین اور آسمان کو حق کے اوپر قائم کیا گیا. حق کا قیام اور حق کی شہادت اور حق کی اقامت اور حق کا غلبہ، یہ الفاظ آپ دن رات بولتے ہیں. اور حق جو ہے دراصل قرآن مجید اسی حق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، اور دین جو ہے وہ بھی دین حق اسی لیے ہے کہ وہ سراسر حق ہے. لیکن تصدیق کا لفظ جب قرآن مجید استعمال کرتا ہے تو یہ پھر ان معنوں سے بہت زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے جن معنوں میں اردو میں ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی کسی بات کی تصدیق کر دینا کہ یہ سچی ہے اور زبان سے کہنا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ معنی مکمل معنی نہیں ہے تصدیق کے جن معنوں میں کہ قرآن اور حدیث میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا. تصدیق کے اندر پہلی چیز یہ شامل ہے کہ حق کی پیاس اور تلاش ہونی چاہیے. آدمی کو پوری کائنات میں بھی
اور چھوٹا سا معاملہ بھی درپیش آ جائے تعلقات میں اور قانون میں اور معاملات میں اور تنظیم میں، تو اس کو سچائی کی اور حقیقت کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی پیاس ہونی چاہیے۔ اس سے بے نیازی اور استغنا جو ہے، یہ دراصل بالکل کردار کی متضاد صفت ہے۔ من صدق بالحسنی، جس نے کہ الحسنی یعنی بھلی بات اور حق کی تصدیق کی، من استغنا وکذب بالحسنی، جس نے بے نیازی اختیار کی اور حق کی تکذیب کی۔ یہ قرآن مجید نے کردار کو، جب پورے کردار کو سمیٹ کے اچھے کردار کو 3 صفات سے ظاہر کیا اور کردار نامطلوب کو 3 اور صفات سے ظاہر کیا، تو اس میں اس کو بالکل بنیادی اہمیت دی کہ استغنا اور بے نیازی، اس بات کی کوئی فکر نہ ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے منافی بات کیا ہے۔ یہ بے نیازی انسان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر سچ کی پیاس اور طلب اور اس کی تلاش اور جستجو کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جہاں، جیسا میں نے عرض کیا کہ جہاں بڑی بڑی زندگی کے مسائل میں اور کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں ہونا چاہیے، وہاں چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی جو گھر میں پیش آ جائے، معاملات میں آ جائے، تنظیم میں آ جائے، ہر جگہ مسلمان کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ وہ سچ اور حق کو معلوم کرے اور اس کو کہیں سے تلاش کر کے اس کو پائے۔ تلاش کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے اس کو ماننا اور قبول کرنا۔ یہ نہیں کہ آدمی تلاش تو کر لے، جستجو بھی کر لے اور پالے حق کو اور پہچان بھی لے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ماننے سے یا تو انکار کرے اور یا ماننے سے اعراض کرے، اس سے کنارہ کشی کرے۔ تو جو مسلمان یا انسان مطلوب ہے وہ نہ صرف یہ کہ حق کو تلاش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، اس کی اس کو پیاس ہوتی ہے، بلکہ جب وہ اس کو پاتا ہے تو اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر وہ اس حق کے اوپر جم جاتا ہے اور اسی پر قائم ہو جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حق کو پایا، اس کا اقرار کیا، اس کو قبول کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر جم گئے اور عمل سے بھی جم گئے اور مصائب اور شدائد اور مخالفتوں کے مقابلے میں بھی جم گئے اور نقصانات اٹھا کر بھی جم گئے اور ترغیب اور تحریض کے مقابلے میں بھی اس کے مقابلے میں جم کر مقابلہ کیا۔ یہ جو چیز تصدیق حق کے نام سے میں نے جو تشریح کی، یہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی، اور تقوی کی بنیادی صفت بھی یہی بیان ہوئی ہے کہ من جاء بالحق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو حق لے کر آیا اور جس نے حق کی تصدیق کی، تو یہی لوگ دراصل متقی ہیں۔ اور جگہ جگہ اس حق کو ماننے اور اس کو پہچاننے اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کا اکثر بیان اسی موضوع سے متعلق ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اور بار بار اسی کی تاکید کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں بالکل بنیادی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ حق تو بالکل آشکار ہے کائنات کے اندر، جو حق کے کائنات کی بنیادی حقیقتوں سے متعلق ہے وہ حق کائنات میں بالکل آشکار ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے اوپر گواہ ہے۔ وہ بار بار کائنات کے مظاہر کو اور چاند و سورج کو اور ہواؤں کو، ان سب کو گواہی میں طلب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان میں سے ہر جگہ جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے حق اور سچائی کا جلوہ پاؤ گے، بشرطے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، ان سے دیکھو، کان کھلے رکھو، ان سے سنو، دماغ کو کھلا رکھو اور اس سے سوچو۔
اور وہ بار بار اسی لیے دعوت دیتا ہے کہ دراصل جو حق کا کلمہ وہ اپنی آنکھیں، کان اور دل و دماغ کھلا بھی رکھے گا، ان کو استعمال بھی کرے گا۔ اور حق تو بالکل فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، جب انسان دل کھول کے اور کھلے دل کے ساتھ غور کرے گا تو ہمیشہ حق کو اور سچائی کو پائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے اس کو اندھی تقلید کرنا پڑے، دل و دماغ بند کر کے کسی بات کو ماننا پڑے اور اپنی فطرت کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنا پڑے، بلکہ جو لوگ کے کانوں سے نہیں سنتے اور آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل و دماغ سے نہیں سوچتے، ان کو تو قرآن مجید جانور کی طرح قرار دیتا ہے، اور انسان ہونے کا یہ تقاضا قرار دیتا ہے کہ انسان غور کرے اور سوچے، اور جب بھی وہ غور کرے گا اور سوچے گا ان شرائط کے ساتھ جو سوچنے اور غور کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ لازماً حق کو پائے گا اور حق تک پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ حق تک پہنچنے میں بہت ساری رکاوٹیں عائد ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک ایک رکاوٹ کا ذکر کر کے وہ اس کو منہدم کرتا ہے۔ پہلی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کی اپنی ہوائے نفس ہوتی ہے، خواہش نفس ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہوائے نفس اور خواہش نفس تم کو ہمیشہ غلط راستے پر لے کر جائے گی، اس سے اوپر اٹھ کے سوچو اور غور کرو تو حق کو پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ استکبار جو ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری رائے جو ہے سب سے بہتر ہے، یہ بھی حق کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اس کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی اور کلچر اور آباء و اجداد یہ بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ شروع سے یہ کام اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی رد کر دیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر جب باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ عقل سے کام لیا انہوں نے، نہ کوئی صحیح راستے پر ہوں، جب بھی تم ان کی بات مانو گے، تو اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ استبداد اور آمریت کو اگر لوگوں نے عذر بنایا تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کے مقابلے پر بھی کھڑے ہو کر اور حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ حق کا اعتراف کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جن رکاوٹوں کو وہ مسترد کرتا ہے وہ گروہی عصبیت کی اور حسد کی رکاوٹیں ہیں کہ جو اس راہ میں آڑے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ یہودی اور نصارہ اس کا اعلان کرتے ہیں، کونوا ہودن و نصارہ تہتدوا، کہ یہ لیبل لگا لو اپنے اوپر، چشمہ کر لو تو تم صحیح راستے پر حق کو پالو گے۔ کہتا ہے حق تو کسی لیبل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ حق اور سچائی کی اپنی صفاتیں اور اپنی پہچان ہے۔ بلکان ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا، یہ حق کی پہچان ہے۔ یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی اور عیسائی ہو، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ قرآن نے کہا یہ تمہاری اپنی من گھڑت خواہشات ہیں، تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ و محسن، جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے اور بھلائی نیکی کا راستہ اختیار کرے تو جنت میں جائے گا۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس قرآن نے بار بار اس بات کا اعلان کیا، اسی قرآن کو ماننے والوں نے حق کو پھر لیبل کے ساتھ اور نام کے ساتھ اور گروہی عصبیت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ قرآن مجید نے تو بار بار اس بات کی تردید کی، کسی جماعت اور کسی تنظیم اور کسی فرقے اور کسی مسلک اور کسی لیبل کے ساتھ، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے لیبل کے ساتھ بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے اوپر لیبل لگائے وہ لازماً حق اور سچائی کے اوپر ہے۔ حق اور سچائی کو گروہی عصبیت سے اور گروہی تعصب سے
ان سے بالاتر ہو کر جب آدمی دیکھے گا تو حق کو پائے گا اور اس کو حق کو پا کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو تصدیق حق کے ساتھ ہے وہ یہ کہ جو آدمی حق کا متلاشی ہوگا اور رکاوٹوں کے اوپر قابو پائے گا وہ کھلے دل کا آدمی ہوگا اور اس کا دل سچی بات کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا، اور اسی کیفیت وہ ہوگی جو قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ یوتی ولو کلم تمسس نار، وہ تو بھڑکنے کو تیار ہے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، جب بھی وہ بھڑکنے کو تیار ہے۔ تو بالکل آدمی تیار ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی حق کو پائے، اور جب بھی میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس بات کی بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ بات جہاں کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں اور مجموعی حق کے بارے میں صحیح ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے زندگی کے معاملات میں بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرے، دوست کے ساتھ ہو، دشمن کے ساتھ ہو، خاندان میں ہو، نزاعات ہوں، جھگڑے ہوں، ہر جگہ آدمی کھلے دل کے ساتھ، وسعت نظر کے ساتھ اور بلند نظری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ جو بھی حق کا متلاشی ہوگا، حق کا جویا ہوگا، حق پرست ہوگا اور تصدیق حق کی صفت اس کے اندر ہوگی، وہ سب ان صفات اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور ایسے آدمی کو اپنے غلطی کے تعامل میں بھی کبھی اعتراف میں کبھی کوئی تعامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آدمی حق پر چل رہا ہے اگر وہ غلطی کرے گا تو کھلے دل کے ساتھ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا۔ تو قرآن مجید نے تو خود بار بار اس میں آیتیں نازل ہوتی رہی، اور جو سب سے بڑا حق پرست گروہ تھا اس سے جب غلطیاں ہوئی تو قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی اور ان کی صفت بھی یہ بیان کی کہ وہ خود بھی اپنا استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کو کبھی اپنی غلطی کے اعتراف میں کسی بھی حق پرست آدمی کو تعامل نہیں ہوگا۔ جب آدمی اپنی ہوائے نفس اور اپنی ناک اور بہت ساری چیزوں کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر اس کو تعامل ہوتا ہے کہ میں غلطی کا اعتراف نہ کروں۔ لیکن قرآن مجید میں تو ایک انسان نے مطلوب کی صفت یہ بیان کی کہ جب وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے تو اگر وہ حق سے منحرف ہو جائے، حق سے ہٹ جائے، کوئی کام حق کے خلاف ہو تو اس کو اس کے اعتراف میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہوتا اور وہ کھل کے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ منافقین کی روش بیان ہوئی ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہیں، تعویلات پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اپنے غلط اقدامات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا تھا اور ایسا تھا، اور سچے آدمیوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ آ کر کھلم کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے سستی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کے اعتراف میں ان کو کوئی بات نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر اس کو سزا بھی نافذ کرنا ہوتی ہے، حدود بھی نافذ ہوتی ہیں، جب بھی وہ آ کر اعتراف کر دیتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم پر حد کو نافذ کر دیا۔ تو یہ سب جو ہیں صفات جو مختلف جن کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، یہ دراصل شاخیں ہیں اسی ایک چیز کی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے جو فریم ورک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس سے کہ ہزاروں اعمال اور ہزاروں صفات کے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ دوسری بات جو انسان مطلوب میں اللہ تعالیٰ کو درکار ہے اور جو اسی حق کی تلاش کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور اس میں سے جو چیز بھی آئے گی دراصل وہ پہلے سے منطقی طور پر نکلتی جائے گی، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا بن جائے، اس لیے کہ وہی اس کائنات میں واحد چیز ہے کہ جو حق ہے، وَمِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے چہرے کے علاوہ، اس کی توجہ و رضا کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے کہ جو باقی رہے۔ تو دنیا میں آدمی جس چیز کا بھی ہو کر رہے گا وہ چیز بہرحال فنا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر انسان کی کوششیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ چاند اور سورج اور ستارے سب ڈوبنے والی چیزیں ہیں، اور آدمی کو کہنے گا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والی چیزوں کو مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، مجھے تو اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔
تو جب حق کے متلاشیت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو تلاش کیا تو ان کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، لا احب العافلین، جو چیزیں ڈوبنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، میں ان کا نہیں بن سکتا، ان کو زندگی کا قبلہ اور مقصود نہیں بنا سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ حق کے انکشاف کا پہلا نتیجہ تھا، تو میں نے اپنی پوری زندگی کا رخ اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیل چونکہ تعلق باللہ میں آئے گی، اس لیے اس کو ہم یہاں پر چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات پھر جو حق کی تلاش کے نتیجے میں نکلتی ہے وہ انسان کا اپنا مقام اور اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات بیان کی ہیں وہاں اس نے انسان کا بھی بڑا اونچا اور بلند درجہ بیان کیا۔ خلقناہ فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین سانچے کے اندر بنایا ہے، اس کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اپنی ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کو اپنے اعمال کے اندر مختار اور بنایا ہے اور آزادی بخشی، اور اس کو اپنے اعمال کے لیے مسئول ٹھہرایا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے لیے ابدی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو انسان مطلوب ہے وہ اپنے بارے میں بھی اس حقیقت سے شناسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند درجے کے اوپر فائز کیا ہے۔ اس کے اندر اس نے خود اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر اس کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، پھر فرشتوں کا مسجود بنایا، اور پھر اس کے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا، اس کو یہ جنت کا دروازہ کھولا کہ زندگی چند لمحات کی زندگی میں محنت کر کے اور وہ ابدی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے مقام کی پہچان، جس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا بن جانا ضروری ہے، اس طرح انسان کا یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کا جسم بھی، اس کی عقل بھی، اس کی صلاحیتیں بھی، اور اس کی قیمت دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا۔ جو آدمی دنیا میں اپنی قیمت لگواتا ہے وہ دراصل ایک بالکل بیچ بہا خزانے کو کوڑیوں کے مول بیچتا ہے۔ اس کی نگاہ، اس کی سماعت اور اس کا دل و دماغ اور اس کا جسم اور اس کی زندگی کا وقت، اس کی قیمت اس کے خالق کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس کے خالق نے اس کی قیمت وہ لگا رکھی ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو انسان اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنی قیمت اپنے خالق سے وصول کرے گا، تو دنیا میں کسی سے اپنی قیمت نہیں لگوائے گا۔ تو جو انسان اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے گا وہ اپنے اوپر پر اعتماد بھی کرے گا اور بھروسہ بھی کرے گا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا ہو اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو وہ چیزیں نہ دی ہوں جن سے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بات بار بار جاننے اور کہنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ اس کے عدل اور انصاف کے بھی خلاف ہوتا اور اس کی رحمت کے بھی خلاف ہوتا، اور رحمان اس سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا اور کیوں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا۔ جس کو پڑھایا نہ گیا ہو، جس کو کہ تربیت نہ دی گئی ہو، جس کو وہ صلاحیتیں نہ دی گئی ہوں جس سے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، اس سے کوئی منصف یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور جہاں بھی انسان کے پاس معقول عذر ہوگا، حدیث و قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ عذر قبول کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے اور لازماً دیا ہوگا جس سے کہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ وفائے عہد ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ قرآن مجید نے کردار کی بہت ساری تفصیلات بیان نہیں کی، بلکہ اس نے بھی اپنے بیان کو محدود رکھا ہے ان اساسی بنیادوں سے، ان اساسی چیزوں سے، بنیادی چیزوں سے
جن پر کہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے جب آپ سورہ بقرہ کھول کر شروع کریں تو اس نے سب سے پہلے جو صفات بیان کی ہیں اس میں پہلے تو جھوٹ کا ذکر کیا ہے، بما یکذبون منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جب آگے صفات بیان کی ہیں فاسقین کی جن کو ہدایت نہیں ملتی، اس میں پہلی صفت یہی بیان کی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ، عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، جو عہد باندھے گئے ہیں، جو تم نے گرہیں باندھی ہیں ان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد کی اصل میں پوری عمارت جو ہے وہ عہد کے اوپر تعمیر ہوتی ہے، اور مومنین کی صفت قرآن مجید نے بیان کی ہے وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت اور عہد کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ امانت بھی ایک عہد ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، امانت ملنے کے ساتھ ایک عہد ہو جاتا ہے، جو اپنی امانتوں پر اور اپنے عہد کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس وفا عہد نہیں ہے، پاس عہد نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں۔ دین کی عمارت تو قائم ہی وفا عہد کے اوپر ہو۔ آپ غور کیجئے تو بندگی بھی اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن لوگوں سے عہد دیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، یہ پہلا عہد تھا۔ دوسرا عہد تھا جو اس نے ایمان کے ساتھ لیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ اس کا جو عہد اس نے تمہارے ساتھ پختہ کیا جب تم نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، یہ ایمان کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد آدمی زندگی میں بہت سارے عہد باندھتا ہے اور عہد کرتا رہتا ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر عہد جو اللہ کے نام پہ باندھا جائے اور ہر وعدہ جو آدمی کرے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ عہد و پیمان جو ہے اسی پر ساری زندگی صلاح اور خیر پر قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو تجارت ہو یا معیشت ہو یا خاندانی زندگی ہو یا میاں بیوی کے تعلقات ہوں، ان سب کے اندر عہد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حکمراں ہوتے ہیں وہ بھی عہد کرتے ہیں، جو رعایا ہوتی ہے وہ بھی عہد کرتی ہے، میاں بیوی بھی ایک عہد کر کے رشتے میں بندھتے ہیں، اس لیے اس کو عقد کہا جاتا ہے، عقد کے معنی بھی عہد کے۔ تو یہ عہد جو ہے اسی پر پوری زندگی تعمیر ہوتی ہے، اور وفا عہد کو پورا کرنا یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے بہت سارے اعمال اور اخلاق کا پورا فریم ورک تیار ہوتا ہے۔ اس سے اگلی چیز جو اس کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عدل اور انصاف کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اس نے امت کا مقصد یہ بنایا ہے قوامین للہ شہداء بالقسط، جو اللہ کے لیے قسط کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہوں، قسط کے اوپر قائم ہو۔ امت وسط کے بھی ایک معنی لوگوں نے یہی کیے ہیں کہ وہ امت کے جو عدل کے اوپر قائم ہو، انصاف کے اوپر قائم ہو، وہ انصاف اور وہ عدل اور وہ میزان جس کے اوپر کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، اسی کے ساتھ اس نے اشارہ کیا تو اس نے آسمان و زمین کو ایک میزان پر قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، نہ اس میں زیادتی کرو نہ اس میں کمی کرو، بلکہ پورے انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔ ترازو کو جب قرآن مجید ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی سے وہ ترازو نہیں ہوتی جس سے باٹ سے تول کے آدمی سودا دیتا اور خریدتا ہے، بلکہ اخلاق میں اور اعمال میں اور معاملات میں سب میں ترازو ہے، لینے اور دینے کی۔ تو لینے دینے کی ترازو کو بالکل اسی عدل کے اوپر قائم ہونا چاہیے اس پر کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی پکار اٹھیں کہ ہاں یہ وہ عدل ہے
کہ جس پر کہ آسمان و زمین قائم ہے، اسی پر معاشرہ جو ہے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے کہ حضور نے کسی کو محصول وصول کرنے کے لیے بھیجا، تجارت اس میں زراعت میں حصہ، انہوں نے ساری جو کھیتی تھی اس کے 2 حصے کر دی اور کہا اپنے دشمنوں سے کہ اس میں سے جو حصہ تم چاہو اٹھا لو۔ تو یہودی پکار اٹھے کہ یہی تو وہ عدل ہے کہ جس کے اوپر آسمان و زمین قائم، اور یعنی جو مجھے الفاظ جاری تقریباً اسی قسم کے الفاظ۔ اس میں قرآن مجید نے اتنی شدت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ اگر بات بھی زبان سے نکلے تو وہ عدل کے ترازو سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر رشتہ داروں کا معاملہ بھی ہو، دوستوں کا معاملہ بھی ہو، احباب کا معاملہ بھی ہو، لیکن بات زبان سے جو نکلے وہ عدل اور انصاف کی بات ہو۔ اور دشمن سے بھی اگر سابقہ درپیش آئے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دشمنی بھی تمہیں اس بات کے اوپر نہ لے جائے کہ تم دشمن کے ساتھ انصاف کی بات نہ کرو، انصاف کا برتاؤ نہ کرو۔ اگر لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے نکالا ہے، اس کا راستہ روکا ہے، تو تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم ان کا راستہ بھی روکو، ان کو بھی خانہ کعبہ سے نکالو، اس لیے کہ دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف پر قائم رہو، یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ اور تقوی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور تقوی پر اس نے جنت میں داخلے کو بھی منحصر کیا ہے۔ تقوی کے علاوہ نہ دنیا کے اندر غلبے کا، کامیابی کا کوئی راستہ ہے، نہ تقوی کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تو یہ عدل جو ہے یہ وہی تقوی سے قریب ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو عدل کافی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے نرمی اور نیکی اور حسن سلوک اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا اور اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا، پھر یہ وہ چیز ہے جس سے کہ تعلقات اور روابط اور معاشرے اور انسان کے کردار میں چاشنی اور لذت اور حسن اور خوبصورتی پیدا ہو۔ یعنی عدل سے تو ٹھیک ٹھیک ڈھانچہ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے دراصل اس کے اندر رنگ بھرتا ہے، اور اس میں تعلقات کے اندر وہ کیفیت آتی ہے جس سے کہ یہ تعلقات انسان کے لیے لذت اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذرا گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایات کی روشنی میں آپ غور کریں تو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئی۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کہو تو عدل کے اوپر قائم رہو، کسی سے بھی مقابلہ ہو اور کسی سلسلے کے اندر بھی بات ہو لیکن عدل کی بات ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو بھلائی سے، نرمی سے، خوش اخلاقی سے بات کرو۔ یہ دوسرا حکم ہوا، یہ عدل سے آگے کی بات ہوئی اور یہ احسان کے اندر شامل ہوئی۔ جو لوگ کہ تمہارے ساتھ ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی چند لمحے کو ساتھ آ کر بیٹھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتری کا برتاؤ کرو، ان کے حق سے زائد ان کو دو اور اپنے حق سے کم لینے پر تیار ہو۔ اسی کے اندر پر اس نے عفو و درگزر کی تعلیم دی۔ اس نے کہا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جو معاف کر دے اور تعلقات میں اصلاح کر لے تو اس کا اجر تو بہت ہے۔ اگر تم برائی کا جواب اسی کے برابر برائی سے دو تو اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو تو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے، تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ضمانت اور اس کا وعدہ ہے۔ لوگوں کے دل تمہارے لیے موم بن جائیں گے، رام ہو جائیں گے اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، لیکن اس کے لیے تو بڑے عزم اور بڑے ہمت اور بڑے کردار کی ضرورت ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بات کہ آدمی برائی کا جواب بھی بھلائی سے دے
یہ تو بڑے نصیبے والوں کو یہ بات ملتی ہے، اس کے لیے تو بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن پھر بدلہ اتنا ہی لو جتنی تمہارے ساتھ کی زیادتی کی گئی، اور اسی سے لو جس نے کہ زیادتی کی۔ لیکن یہ کہ اگر تم معاف کر دو تو معافی کے راستے پر جاؤ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش تھی، اس سے تو لوگوں کے دل فتح ہوتے چلے جائیں۔ تو پھر یہ احسان جو ہے دراصل یہ پھر اس خاکے کے اندر رنگ بھرتا ہے، اس میں کشش پیدا کرتا ہے، اس میں لذت اور چاشنی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے دل جھکتے ہیں اور پھر لوگوں کے دل فتح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ احسان کے قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہدایت کی ہے، بلکہ یامرو کے ساتھ دونوں کا ذکر ہوا۔ ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو احسان فرض تو نہیں ہے، لیکن احسان کا درجہ بہت بلند ہے اور اس کی بہت شدت کے ساتھ تعلیم دی گئی۔ ساتویں چیز جو اس کردار کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، تصدیق حق کی اور اللہ تعالیٰ کا بن جانے کی اور وفا عہد کی اور عدل و انصاف کی اور احسان کی، پھر ان کو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں قائم کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے اور جہاد کرے۔ یہاں تو اس نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان کی تو نشانی یہ ہے کہ آدمی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس لیے کوئی انسان اکیلا اپنے مقام پر اس معیار مطلوب پہ نہیں پہنچ سکتا، اس کو معاشرے کی ضرورت ہے، وہ معاشرے کا ایک فرد ہے، اور وہ معاشرہ جب قائم ہوگا تو پھر اس کی اپنی کوشش ارادہ رنگ لائے گا اور اسی کے اندر وہ پھلے گا اور پھولے گا۔ اس لیے وہ معاشرہ قائم کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا، اس کے لیے اپنا وقت لگانا اور مال لگانا اور جان لگانا، وہ قربانی دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کردار میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور مجاہدین کے ساتھ اس نے اپنے بہترین اجر کے وعدے کیے۔ سورہ نساء میں تو جنت اور اس کی نعمتیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں اور ہمیشہ اس میں رہنا اور اللہ کی رحمت اور اس کی رضا سب کو لا کر ایک آیت میں ان کے لیے جمع کیا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور وہ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو کردار کی صفات میں نے بیان کی ہیں، یہ اسی جہاد کے نتیجے میں قائم ہو سکتی ہیں۔ آدمی اگر جد و جہد کرے، قربانی دینے کو تیار ہو، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں لگا رہے، تو یہ پھر ان صفات کو حاصل کرنے کا، ان کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آخری چیز پہ جو قرآن نے کثرت کے ساتھ بیان کی ہے وہ خود احتسابی اور استغفار کی صفت ہے۔ اس لیے کہ اس سب کے باوجود، جیسا میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ان ساری چیزوں کی خواہشات انسان کے لیے بڑی بھلی بنا دی گئی ہے، عورتوں کی اور اولاد کی اور خزانوں کی اور سونے کی اور چاندی کی اور مال کی اور دولت کی اور گھوڑوں کی اور کاروں کی اور پیداوار کی اور فیکٹریوں کی، سب کی محبت اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ بڑا امتحان ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان، یہ ناگزیر ہے کہ انسان لغزش کھائے، گر پڑے، لیکن یہ کہ پھر اس نے بار بار زور دیا ہے کہ استغفار کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ وہیں سے نکلتی ہے جہاں میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو آدمی حق کا متلاشی ہوگا، حق کو مانے گا، حق کو قبول کرے گا، حق کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا، پھر وہ لازماً اگر غلطی ہوگی تو اس کے اعتراف میں اس کو تعامل نہیں، اور سب سے بڑھ کر اعتراف تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا جو دل سے بھی واقف ہے اور بھیدوں سے بھی واقف ہے اور جو کچھ کی نیتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے اور جو اعمال دوسروں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو استغفار کو اس نے لازمی صفت قرار دیا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ راہ حق میں کام کر رہے ہیں
ان کے لیے تو وہ اس صفت کو بالکل اتنا ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کے بغیر حق کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اگر استغفار خود احتسابی کی صفت فرد کے اندر نہ ہو، بلکہ اس نے جماعتوں اور قوموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اجتماعی طور پہ تم استغفار کی صفت اختیار کرو، تو توبوا للہ جمیعا، سب مل کر جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بھی اللہ کے آگے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ اور اس خود احتسابی پر اس نے صرف آخرت میں مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ دنیا میں بھی بلندی اور کامرانی اور آسائش و فراوانی کا وعدہ استغفار کے ساتھ کیا۔ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے کھیتی اگائے گا، فصل کے اندر فراوانی دے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ وعدے اس نے اسی جماعت اور قوم سے کیے ہیں، اسی گروہ سے کیے ہیں جس کے اندر اتنی جرأت ہو کہ وہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کر سکے اور غلطیوں کی اصلاح کر سکے۔ اور اگر یہ سوال ضمن میں، اس کو ممکن ہے سوال میں بھی یہ بات پیدا ہو، لیکن میں یہاں ذکر کرتا جاؤں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آج کافر قومیں کیوں غالب ہیں؟ لیکن ایک درجے میں جو صفات ہیں وہ خدا سے بے نیاز ہو کر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی اجتماعی غلطیوں کا اعتراف اجتماعی طور پر کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ان کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر ہو یا جماعتیں ہوں یا کمیونسٹ پارٹی ہو، کمیونسٹ پارٹی 40 سال کے بعد بیٹھ کر کے قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ اس 40 سال میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، ہمارے لیڈروں نے یہ غلطی کی، ہم یہاں اپنی راہ سے منحرف ہو گئے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ چیزیں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کے بھی وہ اس راز کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ خود احتسابی کے اندر دنیا کے اندر بھی ترقی پر منحصر ہے، اور آخرت کا تو سارا انحصاری مغفرت پر، اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار پر۔ تو اپنی غلطی کا احساس، اس پر ندامت، اس کے تلافی کی کوشش اور اس کا اعتراف، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو استغفار کے اندر شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کی جس آیت کو بھی لے کر دیکھیں اور ان صفات کو آپ دیکھیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے انہی 8 بنیادی صفات کے فریم ورک میں فٹ ہو جائیں گے۔ نکاح و طلاق کی ہدایات ہوں اور احکام ہوں، وہ بھی عدل اور احسان کے اوپر قائم، اور اگر اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہوں تو وہ بھی اسی پر ہیں کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، آدمی اس میں سلوک کر سکے۔ اجتماعیت کے آداب ہیں تو وہ بھی انہی اصولوں کے اوپر قائم ہیں، اور جگہ جگہ اس نے انہی کی تاکید کی ہے۔ اور قرآن مجید نے تو اپنا بیان صرف بنیادی باتوں تک محدود رکھا ہے، اور تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، اور احادیث کے اندر جیسا میں نے کہا کہ بہت ساری تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن سب کی سب انہی باتوں کے فریم ورک کے اندر فٹ ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض باتوں کی تفصیل، مثلا احسان میں پھر انسان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ایک اور گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بن جانا ہے یہ تعلق باللہ کا